بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج سیرت کورس کا 12واں سبق اور 12ویں کلاس ہے، تو امید ہے آپ حضرات نے اس سے جو پچھلی کلاسز ہیں وہ سن رکھی ہوں گی۔ اگر نہیں سنی تو ضرور کوشش کریں کہ کلاسز کو پوری ایک ترتیب سے سنیں، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور سیرت کی کلاس لیتے ہوئے درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف کی کثرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سیرت کے پڑھنے سمجھنے میں اس سے ایک طرح سے مدد حاصل ہوگی، اس کی برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور ایک بات جیسے میں ہمیشہ ہر کلاس کے شروع میں عرض کرتا ہوں کہ اس جو سیرت کی کلاسز ہیں، جو سیرت کی پوری سیریز ہے، اس کو صرف ایک ویڈیو کے طور پر دیکھ کر اور آگے ہی نہ گزر جائیں، بلکہ اس کو ایک کلاس کے طور پر، ایک لیکچر کے طور پر لیں، اس کے نوٹس بنائیں، اس کو دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سنیں۔ ایک بار نہیں، بار بار سنیں۔ جتنا بار بار سنیں گے اتنا انشاءاللہ امید ہے یہ بات دل و دماغ میں بیٹھے گی، عمل کی توفیق ہوگی۔ کوشش کریں دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تعمیر میں حصہ لیا۔ ایک تو اس واقعے کو اور اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کو ڈسکس کرنا ہے، اور دوسرا بعثت سے قبل، نبوت ملنے سے قبل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عرب معاشرے میں کیا شہرت تھی، اس حوالے سے کچھ چیزیں انشاءاللہ سیرت کے واقعات کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات بیت اللہ کے حوالے سے ہم عرض کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا وہ گھر جس کو تعمیر کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں بھی ہیں، مقام ابراہیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں سب سے پہلا جو گھر تعمیر کیا گیا، جو سب سے پہلی عبادت گاہ تعمیر کی گئی، وہ بیت اللہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک سوال کیا، ایو مسجد وضع اول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا المسجد الحرام۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے پوچھا ثم ایون، پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد الاقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے پوچھا کم کان بینہما، ان کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ تھا، یعنی بیت اللہ کی تعمیر کے کتنے عرصے بعد بیت المقدس تعمیر کیا گیا، مسجد اقصی تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا عرصہ تھا ان دونوں کے درمیان۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی اس زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے، وہ بیت اللہ ہے اور مسجد حرام ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر تاریخ میں کتنی مرتبہ ہوئی؟ ظاہر ہے کہ جب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کی بیت اللہ کی تعمیر کی بات کریں گے تو اس سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر اور اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر جو ہوئی، اس کا ایک مختصر خاکہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ساری ایک پکچر اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔ دیکھیں، بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں 4 دفعہ بیت اللہ کی تعمیر تو روایات سے ثابت ہے۔ 5ویں دفعہ کی تعمیر، یعنی یہ جو روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی، یہ بھی ایک روایت ہے لیکن ضعیف روایت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ 4 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر کے جو واقعات ہیں یہ صحیح روایت سے ثابت ہے۔ سب سے پہلی تعمیر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ کام کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس عبادت کو قبول کر لیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک کام ہر نیک کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، بلکہ نیک کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل یہ بتاتا ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ بیت اللہ کی تعمیر اتنا بڑا عمل ہے، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، تو ہمارے اعمال تو ان کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں اس چیز کی کتنی ضرورت ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ڈبل کر کے دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی ایک نیکی کرے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا جو ایک نیکی لے کر آئے گا۔ مقصد یہ ہے کہ نیکی کرے بھی پھر اللہ سے قبول بھی کروائے، اس لیے کہ ہر نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک عمل کی توفیق دیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں۔ بہرحال سب سے پہلی جو تعمیر ہے اس کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں نے آپ کو بتایا کہ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم کا ذکر بھی ہے، اور مقام ابراہیم بنیادی طور پر وہ پتھر تھا جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے وہ نشانات آج بھی وہاں پر موجود ہیں مقام ابراہیم کی صورت میں۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جو تعمیر کی تھی وہ اس طرز پہ نہیں تھی جس طرز پر بیت اللہ آج ہے، اس کا طرز تعمیر کچھ اور تھا۔ ایک تو بیت اللہ چوکور نہیں تھا جس طرح آج 4 کونے ہیں بیت اللہ کے، اس طرح چوکور نہیں تھا، بلکہ حتیم کا جو حصہ ہے، حتیم جو ایک دیوار بنی ہوئی ہے گولائی میں کوشش کروں گا اس کی تصویر بھی لگا دوں، حتیم کا جو حصہ ہے تقریباً 7 گز، اس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، یہ بھی بیت اللہ کا اصل میں حصہ ہے، بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہے۔ یہ پھر باہر کیوں رہ گیا میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں یہ حصہ بھی بیت اللہ کا ہی حصہ تھا اور 4 دیواری کے اندر تھا۔ ایک تو یہ ان کی تعمیر کی ایک الگ بات تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ بیت اللہ کے جو دروازے تھے 2 دروازے تھے، ایک مشرقی دروازہ تھا، ایک مغربی دروازہ تھا، ایک اندر انٹر ہونے کے لیے، ایک نکلنے کے لیے تھا۔ مشرقی دروازہ تو آج بھی موجود ہے، مغربی دروازہ ابھی جو طرز تعمیر ہے اس میں ایک ہی دروازہ ہے۔ تیسری جو ان کی تعمیر کی خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ بیت اللہ کا جو دروازہ وہ اتنی اونچائی پہ نہیں تھا کہ اس کے لیے سیڑھیوں سے چڑھ کے جانا پڑے، بلکہ وہ زمین کے لیول کے برابر تھا، کوئی بھی شخص اندر داخل ہونا چاہتا تو وہ داخل ہو سکتا تھا، اور اس کی جو اونچائی تھی وہ تقریباً انسانی قد سے تھوڑی سی زیادہ اس کی اونچائی تھی، اور اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کو تعمیر کیا، ان کا جو طرز تعمیر تھا بیت اللہ کا وہ یہ تھا۔ تو ایک تو یہ تعمیر تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ دوسری مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی ہے حضور علیہ السلام کے دور میں، جب آپ کی عمر تقریباً 35 سال تھی، 35 ایئر جب آپ کی ایج تھی، تو اس وقت یہ تعمیر ہوا ہے، اور قریش کے لوگوں نے اس کو تعمیر کروایا۔ اس کے واقعے کی تفصیل کی طرف ہم آگے آتے ہیں۔ تیسری مرتبہ اس کی تعمیر کی ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ تاریخ کی کتابوں میں آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ واقعہ حرہ ایک مشہور واقعہ ہے جو تاریخ میں پیش آیا۔ یزید کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہوں نے بھی کوئی بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رکے، انہوں نے کہا کہ میں وہاں تو نہیں جاؤں گا لیکن یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ انہوں نے مکہ میں خلافت اپنی قائم کر لی تھی، تو یزید کی جو فوج تھی وہ ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ لڑ رہی تھی، ان پہ حملے کر رہی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر تھے۔ تو اس یزید کی فوج نے بیت اللہ میں چونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو ان کو مارنے کے لیے یا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس وقت جو سمجھیں کہ اس زمانے کی جو توپ تھی جس کو منجنیق کہا جاتا ہے، تو اس میں بڑے بڑے پتھر جیسے آج کل توپیں ہوتی ہیں، تو اس زمانے میں اس طرح کی ایک چیز ہوتی تھی جس میں پتھر رکھے جاتے تھے بڑے بڑے، اور وہ مارے جاتے تھے کسی قلعے پر، کسی دیوار پر، تاکہ وہ کمزور ہو جائیں یا منہدم ہو جائیں۔ تو منجنیق سے بڑے بڑے پتھر برسائے گئے، جس کی وجہ سے وہ پتھر جا کے بیت اللہ کو بھی لگے، اور بیت اللہ کی کئی دیواریں اس کے اندر شہید ہو گئیں۔ جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو اگلے سال جب حج پہ لوگ آئے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ بیت اللہ کی کئی دیواریں شہید ہو چکی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کراؤں۔ اور انہوں نے
صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر جب فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے بیت اللہ کو ان بنیادوں پہ تعمیر کیا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، یعنی حتیم کا جو حصہ بیت اللہ سے باہر تھا اس کو دوبارہ بیت اللہ کا حصہ بنا دیا گیا، وغیرہ وغیرہ، جو تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ بیت اللہ کی لمبائی 10 گز اور بھی انہوں نے بڑھا دی، یعنی جو عام قریش نے بیت اللہ کی دوسری مرتبہ حضور علیہ السلام کے دور میں جو تعمیر ہوئی تھی، اس میں جو اونچائی اس کی بڑھائی گئی تھی اس سے بھی 10 گز انہوں نے اونچائی بیت اللہ کی زیادہ بڑھا دی۔ باقی اسی طرح انہوں نے 2 دروازے بنائے، ایک داخل ہونے کے لیے، ایک نکلنے کے لیے۔ یہ پورا واقعہ حرہ کے اندر بیت اللہ کے جو نقصان ہوا، پھر اس کی تعمیر ہوئی، یہ تیسری تعمیر ہے جو تاریخی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے، جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہوئی۔ چوتھا واقعہ جو ہمیں ملتا ہے بیت اللہ کی تعمیر کا، وہ عبد الملک بن مروان کے دور میں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ تھے، اموی حکمران تھے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو عبد الملک بن مروان نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں بیت اللہ کو اس طرز تعمیر پر، اس نقشے پر بناؤں گا جس نقشے پر حضور علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ موجود تھا۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی خواہش تو تھی کہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقشے پر، ان کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا جائے، لیکن آپ نے تعمیر کیا نہیں تھا۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر نے جن بنیادوں پہ بنایا بیت اللہ، میں اس کو شہید کر کے حضور علیہ السلام کے دور میں جس طرز تعمیر کے ساتھ بنا ہوا تھا اس طرز تعمیر کے ساتھ بیت اللہ کو بناتا ہوں۔ تو عبد الملک بن مروان نے بیت اللہ کو دوبارہ اسی اسلوب پر، اسی طرز تعمیر پر، اسی بنیادوں پر تعمیر کیا جس تعمیر کے مطابق وہ، جس نقشے کے مطابق وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا۔ تو یہ چوتھی تعمیر تھی بیت اللہ کی جو عبد الملک بن مروان کے دور میں ہوئی۔ جیسے شروع میں نے یہ بات آپ کو بتائی کہ اس بارے میں پھر اختلاف ہے کہ آیا ان 4 مرتبہ کے علاوہ بھی بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ جو روایات ملتی ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن یہ 4 روایات صحیح طور پر ثابت ہیں بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اچھا، 5ویں مرتبہ بھی بیت اللہ کی تعمیر کی کوشش ہوئی خلیفہ مہدی کے دور میں۔ خلیفہ مہدی عباسی دور حکومت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بیت اللہ کو شہید کر کے دوبارہ اس طرح بناتا ہوں جس طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ تو اس پر امام مالک رحمہ اللہ نے خلیفہ مہدی کو کہا کہ خدا کے لیے اللہ کے گھر کو کھلونا مت بناؤ، اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو ہر بادشاہ آئے گا، وہ کہے گا کہ میں فلاں کی طرح بنا رہا ہوں، وہ شہید کرے گا، وہ کہے گا میں فلاں کی طرح بنا رہا ہوں، وہ شہید کرے گا، تو بیت اللہ کا احترام، اس کی عزت تو لوگوں کے دل سے نکل جائے گی، یہ تو کھلونا بن جائے گا۔ اس لیے کہ ہر حکمران کو کسی نہ کسی درجے میں، مسلمانوں کے حکمران کو مذہبی ٹچ تو چاہیے ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کام تو وہ کرنا چاہتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو شو کرے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو بہت سختی سے منع کر دیا، تو وہ رک گئے، جس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے، یعنی دوبارہ کوئی شہید کرنے کا جو منصوبہ تھا وہ انہوں نے کینسل کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو بیت اللہ کی تعمیر تو یہ 4 مرتبہ ہوئی۔ البتہ بیت اللہ کے اندر ریپیرنگ کا کام اور اس کی تھوڑی بہت مرمت، جیسے کچھ تھوڑا بہت کام، یہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے جو سلطان تھے مراد خان رابع، انہوں نے 1039 عیسوی میں جب بہت زیادہ بارشیں ہوئی اور بیت اللہ کی جو شمالی دیوار تھی نارتھ سائڈ کی وہ شہید ہو گئی، اور مشرقی اور مغربی دیواریں بھی تھوڑی بہت اس میں ڈیمیج ہو گیا، تو انہوں نے اس کو ٹھیک کروایا، اس کی ریپیرنگ اور مرمت کروائی۔ پھر سعودی حکومت میں ملک سعود نے بیت اللہ کی جو اوپر کی چھت تھی اس کو شہید کر کے دوبارہ نئی چھت ڈلوائی مضبوط طریقے سے، اور اس کی جو اندرونی چھت تھی وہاں بھی جہاں جہاں کچھ کام تھا مرمت کا وہ انہوں نے دوبارہ کیا۔ اچھا، 1997 میں 1997 کے اندر کعبہ کا جو اندرونی حصہ ہے، جو انٹرنل جتنا حصہ ہے اس کا انٹیریئر ہے، اس کو دوبارہ نئے سرے سے ڈیزائن کیا گیا، اندرونی حصے کو، اس کے انٹیریئر کو۔ اس میں چھت ہے، 3 ستون ہیں، بیت اللہ کی دیواریں ہیں اندر کی جانب سے، اسی طرح شاذروان، میزاب رحمت، حتیم، ان سب کو انہوں نے اندر سے دوبارہ ری ڈیزائن کیا، دوبارہ سیٹ کیا، لیکن باہر سے بیت اللہ کے اندر کوئی مرمت وغیرہ کا کام نہیں ہوا۔ یہ آخری ریپیرنگ کا کام تھا یا مرمت کا کام تھا جو بیت اللہ میں ہوا ہے۔ بیت اللہ کی یہ مختصر سی ہسٹری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج جو ہمارے درس کا خصوصی موضوع ہے وہ حضور علیہ السلام کے دور میں بیت اللہ کی جو تعمیر ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ سیرت سے وہ براہ راست متعلق ہے، تو ہم اس کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس سے ہمیں حاصل ہونے والے اسباق کیا ہیں اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دور میں جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اس کا جو پس منظر تھا بنیادی طور پر وہ یہ تھا کہ
ظاہر ہے کہ قریش کے لوگ بیت اللہ کا ادب احترام بھی کرتے تھے، اس کی خدمت بھی کرتے تھے، بیت اللہ پہ غلاف چڑھایا جاتا تھا اس زمانے سے، اور ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ بیت اللہ پہ جب ایک سال گزرتا تھا تو دوسرا غلاف چڑھا دیتے تھے، تیسرے سال بھی تیسرا، وہ جو پرانا غلاف ہوتا تھا وہ بیت اللہ پہ رہتا تھا۔ اچھا، بارشیں وغیرہ، سیلاب، یہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ دیواروں کو نقصان پہنچ رہا ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مختلف لوگ ظاہر ہے کہ جیسے آگ کی دھونی دیتے ہیں نا، عود کی یا کسی بھی چیز کی دھونی دی جاتی ہے، تو اس سے بیت اللہ کے غلاف جو اس میں ظاہر ہے کہ تہ در تہ غلاف، لیئر کے اوپر لیئر، وہ ایک غلاف کا پورا ایک لیئرز تھی اس کی، تو اس کے اندر بھی آگ لگ گئی، کچھ بارشیں، سیلاب، ان ساری چیزوں نے مل کر بیت اللہ کی جو دیواریں اس کو بہت زیادہ کمزور کر دیا۔ تو قریش کے سارے لوگ ظاہر ہے کہ ان کا ایک سمجھیں یہ ان کا ایک تعارف تھا ساری دنیا کے اندر کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں، انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ یار بیت اللہ کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ اب جب اس پر مشورہ ہونا شروع ہوا تو سارے لوگ گھبرا رہے تھے، اس لیے کہ ابرہہ کا جو واقعہ فیل جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو ہاتھی کے لشکر لے کر آیا ہوا تھا، اللہ نے اس کو تباہ کیا، وہ بھی تازہ تازہ ہوا تھا، زیادہ کوئی عرصہ ہوا نہیں تھا، کوئی 35 سال ہی ہوئے ہوں گے اس کو۔ تو یہ ڈر رہے تھے کہ بھئی بیت اللہ کو ہم کیسے شہید کریں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں ولید بن مغیرہ، یہ قبیلہ مخزوم کے سردار تھے، بنو مخزوم کے۔ حضرت خالد بن ولید بھی مخزومی ہیں اور ولید بن مغیرہ یہ ان کے والد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ تم بیت اللہ کو جو شہید کرنے جا رہے ہو، کیا کوئی بری نیت سے کر رہے ہو، کیا اس کے اندر تعمیر اور اچھی اصلاح کی نیت سے کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا کہ نیت تو ہماری بری نہیں ہے، لیکن ہماری اتنی ہمت نہیں کہ ہم بیت اللہ پہ کلاڑی چلائیں، اس کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ تو انہوں نے کہا میں آغاز کرتا ہوں۔ یہ آگے بڑھے اور انہوں نے پہلی کلاڑی چلا دی۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ بھئی اب ہم انتظار کرتے ہیں صبح تک، دیکھتے ہیں اگر کوئی عذاب وغیرہ آ گیا تو بس جس نے کیا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، نہیں تو پھر کل ہم مزید آگے کام کریں گے۔ بہرحال انہوں نے انتظار کیا، صبح ہو گئی، کوئی عذاب وغیرہ نہیں آیا تھا، تو انہوں نے پھر بیت اللہ کو شہید کرنا شروع کیا تاکہ اس کی دوبارہ سے تعمیر کی جائے۔ اب بیت اللہ کی جو تعمیر تھی اس میں ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو تقسیم کر دیا کہ بھئی شمالی جو دیوار ہے نارتھ سائڈ کی، اس پہ یہ قبیلہ کام کرے گا، فلاں کونے میں یہ کام کرے گا، اس کارنر پہ یہ کام کرے گا، سارے قبیلوں پہ کام تقسیم کر دیے تاکہ سب قبیلوں کا اس کے اندر حصہ پڑ جائے۔ اسی دوران ابو وہب مخزومی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے ماموں ہیں، ابو وہب مخزومی، انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی بیت اللہ کی تعمیر کی جا رہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی چوری، زنا، ڈکیتی، کسی قسم کا حرام پیسہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ لیس فیہا مہر بغی ولا بیع ربا، اس میں نہ تو کوئی زنا کی کمائی شامل ہونی چاہیے، نہ سود کا پیسہ شامل ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی حرام کا پیسہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر انہوں نے سب نے یہ کوشش کی کہ بھئی جس کے پاس جتنا حلال پیسہ تھا وہ حلال پیسہ اس میں لگا رہا تھا، حرام پیسے کو وہ بچا، یعنی کوشش کر رہے تھے کہ حرام کا کوئی پیسہ اس کے اندر نہ لگے، اس سے وہ ڈرتے تھے۔ اچھا، اب بیت اللہ کی تعمیر جاری تھی اور ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کیا کریں، حرام پیسہ تو ہے لیکن حلال ختم ہو گیا۔ تو یہ جو حتیم کا حصہ، یہ جو دیوار بنی ہوئی ہے گول بیت اللہ کے گرد، اس کا تقریباً آپ سمجھیں 7 شرح گز، یعنی بیت اللہ سے متصل جو 7 شرح گز ہے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے۔ یہ پہلے بیت اللہ کے احاطے کے اندر شامل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس حصے کو باہر نکال دیتے ہیں، باؤنڈری کھینچ دیتے ہیں، اس لیے کہ باہر والے حصے کو بنائیں گے اس کے لیے پیسے چاہیے، ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ ہے نہیں، لہٰذا انہوں نے حتیم کے حصے کو باہر نکال کے باقی باؤنڈری کھینچ دی تاکہ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو جائے، اور اس طریقے سے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ لوگ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ حلال کمائی کی کتنی اہمیت ہے اور حرام مال کے اندر کتنی نحوست اور بے برکتی ہوتی ہے، کہ وہ حرام مال کو بیت اللہ کی تعمیر میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ آج ہی ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کے دل میں بھی حلال کمائی کی اتنی اہمیت موجود ہے، اور کیا ہم بھی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اپنے مال کا پاکیزہ اور حلال ترین حصہ خرچ کرتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی
جو نیکیوں کے معیارات ہیں اس کے اعلیٰ معیار تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ حرام مال کا صدقہ کرنا بھی لازم ہے، لیکن حرام مال کا صدقہ کرنا لازم ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس میں ثواب کی نیت نہ کی جائے، بغیر ثواب کی نیت کے۔ جیسے آدمی گھر سے کچرا اٹھا کے باہر پھینکتا ہے نا، کسی کچرا کنڈی میں جا کے پھینکتا ہے، حرام مال کا صدقہ کرنا بھی لازم ہے لیکن اس میں ثواب کی نیت کرنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ اگر حرام مال صدقہ کرتے وقت کوئی آدمی ثواب کی نیت سے صدقہ کرے تو اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مسجد میں، مدرسے میں، کسی غریب پر، کوشش کرنی چاہیے کہ حلال مال سے خرچ کریں۔ حرام مال خرچ کریں تو ثواب کی نیت نہ کریں، اور صدقہ کرنے کے بعد احسان تو ویسے ہی نہیں جتلانا چاہیے۔ حرام مال خرچ کرنے کے بعد تو کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ حرام مال خرچ کرنا ایسے جیسے آپ نے کچرا پھینکا ہے، تو آپ اگر اپنے گھر سے کچرا اٹھا کے کچرا کنڈی میں پھینکیں گے تو بعد میں کسی پر احسان جتلائیں گے کہ دیکھیں میں نے اتنا بڑا احسان کیا کہ میں نے اپنے گھر سے کچرا اٹھا کے باہر پھینکا ہے۔ یہ کیا احسان کیا آپ نے؟ کچرا اٹھا کے باہر پھینکا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں جو زمانے جاہلیت کے ان لوگوں سے بھی گئے گزرے کہ پیسہ بھی حرام کا خرچ کریں گے اور حرام کا پیسہ خرچ کرنے کے بعد سامنے والے پر احسان بھی کریں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بہرحال بیت اللہ کی تعمیر جب مکمل ہوئی، یعنی اس کی جو تعمیر تھی، باؤنڈری تھی، وہ ساری مکمل ہو گئی۔ اب باری آئی اس کی کہ حجر اسود، بیت اللہ کے اندر ایک پتھر ہے حجر اسود، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے، اور یہ لوگوں کے گناہوں، جب آیا تھا سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ در سیاہ در سیاہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جو جنت کا پتھر ہے حجر اسود، اب باری تھی کہ بھائی بیت اللہ میں اس حجر اسود کو کون، اس کی پلیسمنٹ کون کرے گا، اس کو جا کے کون فٹ کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ بھائی میں کروں، دوسرا چاہتا تھا میں کروں، تیسرا چاہتا تھا میں کروں۔ اب ان کی آپس میں 4-5 دن تک اس پہ مشورہ چلتا رہا، ڈسکشن چلتی رہی۔ ایک قبیلہ کہہ رہا ہے میں، دوسرا میں، تیسرا میں، کوئی جیسے کہتے ہیں نا اونٹ کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہا تھا، بہت پریشان ہو گئے۔ یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بس قریب تھا کہ اب ان کے درمیان جنگ چھڑ جاتی۔ جیسے کہ عرب کا کلچر تھا کہ کوئی بات مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تھا تو بس جنگ کرتے تھے، پھر جو جنگ میں جیت جاتا تھا وہ اپنی بات منواتا تھا۔ تو ان کا ایک طریقہ تھا کہ خون میں ہاتھ ڈال کے نا معاہدہ کرتے تھے کہ ہم خون میں ہاتھ ڈال کے معاہدہ کر رہے ہیں، مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کام کے لیے مر جائیں گے لیکن یہ کام ہم کریں گے۔ بہرحال یہ ان کا سلسلہ چلتا رہا، کوئی مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا تھا۔ ابو امیہ بن مغیرہ، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، یہ اس وقت کے سب سے یعنی بڑی عمر کے شخص یہی تھے وہاں پر موجود۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں تمہیں اس کا سلوشن، ایک حل دے دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا بتائیں۔ تو انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح مسجد حرام میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کے حوالے کر دیں گے کہ بھائی جو فیصلہ تم کرو گے ہمیں قبول ہے۔ سب نے کہا ہمیں یہ بات ایکسیپٹ، ٹھیک ہے، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ سارے چلے گئے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی، یہ سارے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون آتا ہے۔ تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی نظر پڑی تو ان سب نے ایک آواز میں کہا ھذا الامین رضیناہ، اس امانت دار شخص پر تو ہم سب راضی ہیں۔ ھذا الامین رضیناہ، یہ ہمارے پیغمبر کی پہچان تھی معاشرے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر سب نے اپنے سارے اختلافات بلا کر کہا کہ بھائی یہ امانت دار شخص، یہ جو فیصلہ کرے گا یہ انصاف کی بنیاد پہ کرے گا۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پیغمبر کی پہچان معاشرے میں کیا تھی کہ ان کو جب کوئی دیکھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ بھائی یہ جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے۔ آج ہماری معاشرے میں پہچان کیا ہے؟ میں اگر بات کروں پاکستانی پروڈکٹ کی، ہمارے ہاں جو پروڈکٹ بنتی ہے تو ہماری پروڈکٹ کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے تو بس ٹھیک ہی ٹھیک ہوگی، یا دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے تو گڑبڑی ہوگی۔ ہماری کیا پہچان ہے دنیا کے اندر؟ اس وقت ہمارا جو پاسپورٹ ہے پاکستانی پاسپورٹ، آپ ذرا اس کو دیکھیں دنیا میں وہ کون سے نمبر پہ پہنچا ہوا ہے۔ شاید آخر کے جو 5 پاسپورٹ ہیں ان میں کسی نمبروں میں آتا ہے۔ یہ قوموں کی شناخت ہے نا دنیا میں، پاسپورٹ، ان کی پروڈکٹ کی ایکسیپٹیبلٹی، یہ ساری چیزیں دنیا میں شناخت ہے اس بات کی کہ ہماری پہچان صادق اور امین کی ہے یا کاذب اور کرپٹ کی ہے، کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں یا کرپٹ لوگ ہیں۔ ہماری کیا پہچان ہے؟ ہم زبان سے عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، عشق رسول پہ جان بھی قربان وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے پیغمبر تو ایسے تھے کہ جب ان کو کوئی دیکھتا تھا تو دشمن بھی کہتے تھے کہ ھذا الامین رضیناہ، کہ اس امانت دار شخص پہ ہم سب راضی ہیں۔
سیرت پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہونا چاہیے، جو سیرت پڑھا رہا ہوں، جو ایک درد ہے، جو ایک اندر کی ایک تڑپ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پیغام پہنچے مسلمانوں تک۔ ہم دھوکے میں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور یہ دھوکے میں ہم نے اپنے آپ کو رکھا ہے۔ یہ دھوکہ قیامت کے دن ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ میں نے تو اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا، تمہیں بتایا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم نے رہنمائی کیوں حاصل نہیں کی؟ ہمارے آئیڈیل آج کون ہے؟ کیا ہمارے آئیڈیل حضور علیہ السلام ہیں؟ اگر ہمارے آئیڈیل حضور ہیں تو کیا ہمیں حضور کی زندگی کا پتہ ہے؟ کوشش یہ کریں آج کے درس کے بعد، یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ آج کے بعد میں کوشش کروں گا کہ میری پہچان، ایٹ لیسٹ میری پہچان دنیا میں صادق اور امین ہوگی، میرے بچوں کی پہچان صادق اور امین ہوگی، میرے بیٹے میری بیٹی کی پہچان صادق اور امین ہوگی، میرے بھائی کی پہچان، میرے محلے والوں کی، میرے شہر والوں کی، میرے ملک والوں کی، اور ایز اے ہول پوری امت اسلامیہ کی پہچان جس دن صادق اور امین کے نام سے ہو گئی کہ دنیا میں کہیں کسی کو کوئی مسلمان نظر آئے تو وہ دشمن بھی ہو تو وہ آگے سے کہے کہ بھائی یہ مسلمان ہے، ہمارا دشمن ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولے گا، کرپشن نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، دو نمبری نہیں کرے گا، فراڈ نہیں کرے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا۔ جس دن دنیا میں ہماری یہ پہچان بن گئی، اس دن دنیا میں دین کو غالب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دین کے غلبے میں سب سے بڑی رکاوٹ معذرت کے ساتھ ہم لوگ خود ہیں، اس لیے کہ لوگ دین کو پڑھتے ہیں، پھر ہمیں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دین میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے، وہ صحیح طریقے سے تجزیہ اور نہیں کر پاتے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، لکھا ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ سیرت کا بہت ایک اہم درس ہے جو ہمیں آج سیکھ کے جانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اس کی ہم چیک لسٹ بنائیں کہ آج کے بعد میں نے سچائی اور امانت داری ہر کام میں، دیانت داری میں نے شروع کی ہے یا نہیں شروع کی۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو یہ سب انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو جب معاملہ سپرد کیا گیا، آپ نے ایک چادر منگوائی، چادر منگوا کر آپ نے حجر اسود چادر میں رکھا اور آپ نے سب قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ ایک ایک قبیلے کا سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے۔ انہوں نے پکڑا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے لے کر آئیں۔ جب وہاں لے کر گئے اور جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا، اس کی پلیسمنٹ کرنی تھی، حضور علیہ السلام نے چادر سے خود حجر اسود کو اٹھایا اور وہاں پر اس کو نصب کر دیا۔ اور یوں جو اتنا بڑا ایک اختلاف، اتنی بڑی ایک ٹینشن، اتنا بڑا ایک پھڈا، اتنا بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، حضور علیہ السلام نے اپنی بصیرت اور حکمت اور فراست اور سمجھداری اور ذہانت کی برکت سے اتنی آسانی سے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اور اگر یہ مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں ہوتا تو نہ جانے اس میں کتنی لاشیں گرتی، کتنا خون بہتا، کتنے فسادات ہوتے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عقل، اتنی سمجھداری، اتنی ذہانت اور اتنی بصیرت عطا کی تھی کہ اتنے بڑے مسئلے کو اتنی آسانی سے آپ نے حل کر دیا۔ اس سے ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے؟ اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو سمجھدار ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، اس کو معاملہ فہم ہونا چاہیے، اس کو معاشرے کا، سوسائٹی کا نبض شناس ہونا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ اسپیشلی جو مسلم لیڈر ہیں، مسلمان قائدین ہیں، ہمارے ہاں تو افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ بے وقوفی کو دینداری کا معیار سمجھتے ہیں۔ جو آدمی جتنا بے وقوف ہوگا، دنیا کے مسائل سے غافل ہوگا، جس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، اس کے بارے میں کہیں گے یہ بہت بڑا اللہ والا، یہ بہت بڑا بزرگ ہے۔ اور جو کچھ سمجھدار ہو اور معاملات کو سمجھتا ہو، امت کے، قوم کے، معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہو، اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہو، اس پہ ڈسکشن کرتا ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت چالاک ہے، پتہ نہیں یہ کیسا، یعنی اللہ والا تو کم از کم ایسے آدمی کو نہیں سمجھا جاتا۔ پتہ نہیں یہ تصور ہمارے دماغ میں کہاں سے آیا۔ حضور علیہ السلام دیکھیں، ایک تو خالص دنیاوی کام ہے نا، خالص دنیاوی کام ہے کہ بھئی مثال کے طور پر کسی کو گاڑی کا آئل کیسے چینج ہوتا ہے، یا جناب ٹائر میں پنچر کیسے لگتا ہے، یا جناب مستری کا کام ہے یا کارپینٹر کا کام ہے، اس طرح کے کام ہے۔ ایک وہ کام ہے جس کا ہمارے ڈیلی روٹین اور خصوصاً دینی معاملات سے کسی نہ کسی جگہ جا کے وہ لنک ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے، پھڈا ہے، تنازع ہے، دو بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا۔ اب یہ تو براہ راست دین کا معاملہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے یار میری پھٹیک نہیں ہے، میرا ہیڈ ایک نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، مجھے کیا لینا دینا اس سے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ یار مجھے ان چیزوں کی سمجھ میں نہیں آتی، تو کوئی اگر مسلمان لیڈر ہے تو یہ اس کی شان نہیں ہے کہ وہ یہ کہے، اس لیے کہ مسلمان لیڈر کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام سمجھدار تھے۔
حدیث شریف میں آتا ہے نا، اصل میں ہمارے لوگوں کو جو دھوکہ ہوتا ہے وہ ایک حدیث سے ہوتا ہے، اور وہ حدیث کو صحیح طور سے سمجھ نہیں پاتے۔ حدیث میں آتا ہے المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، کہ مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، اور فاسق آدمی دھوکہ باز، فسادی اور بد اخلاق ہوتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مومن سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کوئی اس کو دھوکہ دے دے، کوئی اس کو ٹوپی کرا دے، کوئی اس کو دھوکہ دو نمبری کر لے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ دیکھیں مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، یہاں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، غر کریم۔ غیر کہتے ہیں سیدھا سادہ بھولا بھالا، اور کریم کا مطلب ہوتا ہے شریف، کرم والا، شرافت والا۔ تو مومن جو دھوکہ کھاتا ہے وہ اپنے بے وقوف ہونے کی وجہ سے نہیں کھاتا، اپنے شریف شرافت کی وجہ سے کھاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات اس کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ آدمی مجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ جانتے بوجھتے اس سے دھوکہ کھا لیتا ہے۔ یہ تو جانتے بوجھتے دھوکہ کھانا ہے نا، یہ اس کو بھولا پن کہتے ہیں، اس کو شرافت کی وجہ سے بھولا پن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے بیوی کو 20,000 روپے دیے کہ بھائی گروسری کے جتنے آئٹم ہیں وہ تم خرید کے لے آؤ۔ اب وہ گئی، اس نے 18,000 روپے کا سودا کیا، واپس آئی، بیوی سے پوچھا بھائی کتنے پیسے خرچ ہوئے، اس نے کہا پورے ہو گئے پیسے۔ اس نے جب حساب کتاب لگایا، مثال کے طور پر دکان والے سے اس نے رابطہ کر کے پوچھ لیا، اس کو پتا تھا کہ 18,000 روپے خرچ ہوئے ہیں، 2,000 روپے بیوی کے پاس ہیں۔ تو جب بیوی نے اس کو کہا کہ بس پورے ہو گئے، اس نے کہا ٹھیک ہے، پورے ہو گئے بس ٹھیک ہے، یعنی اس نے اگنور کر دیا، اس طرح گویا اس کو پتہ ہی نہیں، حالانکہ اس کو سب پتہ ہے کہ 2,000 روپے بیوی کے پرس میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو اگنور کر رہا ہے چیز کو، یہ جو دھوکہ کھا رہا ہے، یہ جان بوجھ کے کھا رہا ہے، اور اپنی شرافت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے کھا رہا ہے۔ یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے، آپ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے دھوکہ کھا لیں، یہ بے وقوفی کی وجہ سے دھوکہ کھانا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عقل مند لوگ بھی پیدا کیے ہیں، بے وقوف لوگ بھی پیدا کیے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون عقل مند ہے کون بے وقوف ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس بے وقوفی کو ہمارے بعض لوگ دین کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اس کو بزرگی کی نشانی بناتے ہیں کہ ہمارے حضرت کو تو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے حضرت تو اتنے پہنچے ہیں ان کو دنیا کا کچھ نہیں پتا۔ بھائی یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کافروں کا اعتراض تھا کہ تمہارے پیغمبر کو دنیا کی چیزوں کا پتہ کیوں ہے۔ حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بزرگ کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتا، یہ دین کا وہ تصور ہے جو کافروں کے دماغ میں تھا، یہ دین کا مسلمانوں کا تصور نہیں ہے۔ کافر رسولوں میں کیا اعتراض کرتے تھے؟ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی پھرتا ہے۔ بازاروں میں پھرنے کا کیا مطلب؟ کہ لین دین کرنا، تجارت کرنا، معاملات کرنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ وہ کہتے تھے رسول ایسے تو نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں سب کھانا بھی کھاتے تھے، سب بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ تو اگر نیک آدمی کی نشانی ہے کہ اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتا، تو پھر تو نبیوں پر بازار جانا حرام ہونا چاہیے تھا، اور کافروں کا نبیوں پر اعتراض صحیح ہونا چاہیے تھا۔ آپ مجھے بتائیں یہ کافروں کا اعتراض تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو بازار جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے بزرگ کی یہ نشانی بتا دیں کہ ہمارے حضرت صاحب بازار نہیں جاتے، ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو تجارت کا کچھ پتہ نہیں۔ دیکھیں میں نے بتایا خالص دنیاوی امور ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ چیزیں جن سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، تو یہ بزرگی کی نشانی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور بازار جائیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور دکان سے کوئی چیزیں خریدیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہت عقل مند بنیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ آپ نہیں کرتے تو نہ کریں، اس کو دین کے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ اس کو دین کا پارٹ بنا کر، دین کا حصہ بنا کر جب ہم پریزنٹ کرتے ہیں تو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیسا دین ہے جو دنیا سے ہٹ کٹ کے، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، دوسری طرف ہم بزرگی کے معیارات یہ بنا دیتے ہیں کہ بھی ہمارے حضرت کو دنیا کا پتہ نہیں۔ تو یہ ایک کنٹرڈکشن ہے، یہ ایک آپس میں تعارض ہے، ٹکراؤ ہے قول اور عمل کا۔ اس لیے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور سیرت کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے بڑے مسئلے کو اتنی حکمت کے ساتھ حل کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کر دی جائے اس کو بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی۔ تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جس میں آدمی بے وقوفی سے بچے اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔
تو آپ مجھے بتائیں بے وقوفی سے بچنا حکمت ہوئی، اور حکمت کے بارے میں اللہ نے فرمایا جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا. تو حکمت پھر کسی بے وقوف آدمی کی شناخت ہوتی ہے یا عقل مند آدمی کی شناخت ہوتی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ بدر میں ایک شاعر گرفتار ہو کر آیا، ابو عزہ الجمحی اس کا نام تھا. جب گرفتار ہو کر آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا، تو اس نے آگے سے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا وغیرہ وغیرہ. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا تھا شعر و شاعری میں. آپ نے معاف کر دیا کہ جانے دیں. غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد میں دوبارہ گرفتار ہو گیا. وہ دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ نے پیش کیا، دوبارہ وہی پرانا رونا پیٹنا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، فلاں فلاں، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، میرے بچے رل جائیں گے وغیرہ وغیرہ. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مکہ میں جا کے کہو میں نے محمد کو دھوکہ دیا ہے. آپ نے فرمایا اس کو قتل کرو. اور اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اگر بے وقوف ہونا ایمان کی نشانی ہوتی، اگر بے وقوف ہونا بزرگی کی اور اللہ والا ہونے کی اور پہنچی ہوئی سرکار ہونے کی نشانی ہوتی تو حضور یہ فرماتے کہ مومن ایک سوراخ سے 1000 بار ڈسا جاتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ عقل مند ہونا مومن ہونے کی نشانی ہے یا بے وقوف ہونا؟ بے وقوف ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا یا عقل مند آدمی نہیں ڈسا جاتا؟ تو یہ جو ہمارے ہاں دین کے بارے میں تصور ہے کہ بے وقوفی کو معیار بزرگی کا سمجھتے ہیں، دنیا سے لا تعلقی کو معیار دینداری بزرگی کا سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط معیارات ہیں. ان سے ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا. اس سے دین کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اور یہ سیرت پڑھنے پڑھانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دین کی وہ پکچر ہمارے سامنے آئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرا کی. وہ پکچر جو ہم نے اپنے کلچر کی وجہ سے، اپنی ثقافت، اپنی ٹریڈیشن، اپنی زبان، اپنی روایات، اپنے ملک اور اپنے کلچر کی وجہ سے بنا لیے. ہمارا کلچر دین ہے، ہمارا کلچر سیرت مصطفیٰ ہے. جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملے گا اس پہ ہم عمل کریں گے. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ قول نقل کی حضرت عمر کا، ان کی طرف منسوب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لست بخب ولا الخب یخدعنی، نہ تو میں چالاک اور دھوکے باز ہوں، نہ کوئی چالاک اور دھوکے باز آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بزرگ کون تھا؟ ان سے زیادہ اللہ والا کون تھا؟ تو وہ تو فرما رہے ہیں کہ نہ میں چالاک اور دھوکے باز ہوں، نہ کوئی چالاک اور دھوکے باز آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. ہم نے دینداری بزرگی کا معیار یہ بنا لیا کہ جو آدمی بار بار دھوکہ کھاتا رہے گا وہ بہت سمجھدار، وہ بہت بڑا بزرگ ہوگا، بہت بڑا اللہ والا ہوگا، بہت پہنچی ہوئی سرکار ہوگی. تو یہ معیارات دین اور اسلام کے نہیں ہیں، ہمارے اپنے بنائے ہوئے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ معیار ہمارے ہاں بنے کیسے، کس نے بنائے، کیسے بنے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کچھ نہیں. میں اگین دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں، میں ان معاملات کی بات نہیں کر رہا جو خالص دنیاوی معاملات ہیں. کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، ٹریکٹر کیسے چلانا ہے، گاڑی میں آئل کیسے چینج کرنا ہے، پنکھا کیسے لگے گا، اے سی کیسے فٹ ہوگا، یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا. وہ چیزیں جو ہماری معاشرتی زندگی سے لنک کرتی ہیں کسی بھی طرح، وہ چاہے تجارت کے معاملات ہوں، وہ معاشرے کے مسائل ہوں، وہ کرنٹ سچویشن ہو، وہ حالات ہوں، اس وقت کیا حالات ہیں، اس وقت اس حالات میں امت کی کیا ذمہ داری ہے، کیا کیا کام کرنا ہے، کن کن کاموں سے بچنا ہے. کسی کا اگر 2 لوگوں کا آپس میں لڑائی ہو رہی ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، 2 گروہوں کی لڑائی ہو رہی ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، 2 ملکوں کی لڑائی ہو رہی ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. ہم تو بیٹھ کے تجزیے تبصرے کرتے رہتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تنازعات ختم کروائے. ہم نے کون سے ایسے تنازعات معاشرے میں ختم کروائے، یا 2 لوگوں کے، یا 2 قوموں کے، یا 2 گروہوں کے، یا 2 ملکوں کے؟ دیکھیں ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے سلوشن کا حصہ بنے، پرابلم کا حصہ نہ بنے. پرابلم کا حصہ بننا کون سا کمال ہے؟ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان مسائل کو حل کرنے والا بنے. مسائل پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے. مسائل پیدا کرنے سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، اور مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنے سے پوزیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم نے سلوشن کا حصہ بننا ہے، سلوشن کا پارٹ بننا ہے، پرابلمز کا پارٹ نہیں بننا. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب آپ سلوشن کا حصہ نہیں بنتے تو آپ پرابلم کا پارٹ بنتے ہیں. ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس وقت، امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، تو بیٹھ کر تجزیے کرنے سے کبھی
قوم کے حالات تبدیل نہیں ہوتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ سیرت ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں اپنی پریکٹیکل لائف کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا, اس ڈائریکشن پہ سیٹ کرنا پڑے گا جس ڈائریکشن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کی زندگی سیٹ کر کے گئے تھے. جب تک ہم اس کو سیٹ نہیں کریں گے ہم معاملات کو حل نہیں کر پائیں گے. اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ آپ نے سب کو شریک کیا, اس میں بھی ہمارے لیے ایک اہم میسج ہے. وہ میسج کیا ہے کہ فیصلہ ہمیشہ میرٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, اقربا پروری کی بنیاد پر, رشتہ داروں کو نوازنا, بھائیوں کو نوازنا, اپنے خاندان والوں کو, اپنی پارٹی والوں کو, اپنے صوبے والوں کو, اپنی زبان والوں کو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کوئی پی پی کا ہے تو پی پی والوں کو بھرتی کروائے گا, نون والا ہے تو وہ نون لیگ والوں کو بھرتی کروائے گا, کوئی دوسری پارٹی کا ہے وہ دوسری پارٹی والوں کو بھرتی کروائے گا, پٹھان ہے تو وہ پٹھانوں کو بھرتی کروائے گا, سندھی ہے تو سندھیوں کو, پنجابی ہے تو پنجابیوں کو. ملک کا اسی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ میرٹ کو اس طرح اتنی دھجیاں اڑائیں گے میرٹ کی جس طرح ہمارے ہاں اڑائی جا رہی ہیں کہ بھائی اہلیت کسی میں ہے, میرٹ پہ کوئی بندہ اترتا ہے لیکن کسی نے پیسے دے دیے, کسی کوئی آپ کا رشتہ دار ہے, کوئی آپ کا دوست ہے, اس نے جناب فائل کو پہیا لگایا ہے, وہ آگے جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا, تو ملک کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ ملک کا بیڑا ہم نے خود غرق کیا ہے نا. تو ہم کہتے ہیں ہمیں اسلام کی بہاریں نہیں مل رہی. اسلام پہ ہم نے عمل کیا ہے؟ کیا نماز روزے کو ہم نے اسلام سمجھ لیا ہے بس؟ یہ پورا سسٹم, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کریم میں تو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. میں بار بار دیکھیں اگین یہ عرض کروں گا, اب یہ ہمارے ملک میں کرپشن ہے, یہ کیا کوئی امریکہ کی سازش ہے, یہودیوں کی سازش ہے, یہ کوئی عیسائیوں کی سازش ہے, اسرائیل کی سازش ہے, یہ ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو کوشش حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کیسے کیا؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی آپ سارے پیچھے ہٹ جائیں, میرے قبیلے کے لوگ آئیں گے اور وہ یہ حجر اسود نصب کریں گے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ, میں اور میرے چچا رکھیں گے. آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے فرمایا تم بھی آؤ, تم بھی آؤ, تم بھی آؤ, سب کو شریک کیا کہ بھائی جو جو سردار ہیں ان سب کا حق بنتا ہے, ان سب کو لے کے یہ کام کرنا چاہیے. میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا تو سب راضی بھی ہو گئے. اس میں بھی ہمارے لیے ایک اہم درس ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل میں کہ بھائی ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں, کسی بھی شعبے میں, کسی بھی ادارے میں, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کریں, جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو نصب کرتے ہوئے میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کیا تھا. اور اسی میں ایک بہت بڑا اہم میسج ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ دیکھیں خیر کا کوئی بھی کام اگر معاشرے میں ہو رہا ہے نا, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خیر کے کام میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی صلاحیتیں خرچ ہوں. اور اس میں ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ خیر کا کام ہے تو میری کوئی صلاحیت اس میں خرچ ہو جائے, میری کوئی توانائی, میرا کوئی وقت, میرا کوئی پیسہ, میری کوئی بات, میں کچھ نہ کچھ میں اس میں استعمال ہو جاؤں. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ صحابہ سے مشورہ کریں. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب وحی تھے, آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی, آپ کو صحابہ سے مشورے کی ضرورت کیا تھی؟ تو تفسیر کبیر کے اندر یہ بات امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ بھائی اس کا بنیادی مقصد یہ کہ جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کی جو پاکیزہ روحیں ہیں, جو پاکیزہ سوچ ہے, وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں. اور جتنے زیادہ لوگ کسی معاملے پہ جمع ہوتے ہیں, اس پر اظہار خیال کرتے ہیں اور پھر اتفاق رائے سے اس کام کو لے کے آگے چلتے ہیں, اتنا وہ کام مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے, اتنی اس کے اندر جان اور پائیداری ہوتی ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ بھائی خیر کا کام ہو تو کوشش کریں اس میں دوسروں کو شریک کریں, اور جو خیر کے کام میں شریک ہو رہا ہے وہ اس کو اپنی سعادت سمجھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. مثال کے طور پر آپ صدقہ دیتے ہیں, کبھی کبھی بچے کے ہاتھ سے صدقہ دلوا دیں کہ بیٹا یہ پیسے لے کے فلاں کو دیتے ہیں. کبھی کبھی آپ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں اپنے بچے کو ساتھ لے جائیں, گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں بچے یا بچی کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھوائیں. جو خیر کا کام ہو رہا ہے کوشش کریں اس میں دوسروں کا حصہ ڈلوانے کی. جتنے زیادہ لوگ خیر کے کام میں, دیکھیں علماء نے لکھا ہے نا کہ اگر کسی کو دین پر عمل کی توفیق نہیں ہو رہی تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ وہ داعی بن جائے. دعوت جب آپ دیں گے, اوروں کو بلانے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا کر دے گا. تو اس لیے اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کیا جائے, اور جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کریں گے اتفاق اتحاد بھی بڑھے گا, اس کے اندر برکتیں بھی زیادہ ہوں گی.
اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خیر کے کام میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات گھومنے لگتی ہے کہ یار اس نے مجھے اس لیے کہا کہ شاید میرے بغیر یہ کام ہوگا نہیں. دیکھیں دنیا میں خیر کے کام آپ جب تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی ہو رہے تھے، جب آپ مر جائیں گے تب بھی خیر کے کام چلتے رہیں گے. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، خیر کا کام کسی کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کر کے چھوڑتا ہے. انسان نہ کرے اللہ پرندوں سے کام لے لیتا ہے، جانوروں سے کام لے لیتا ہے. تو اس لیے اگر کہیں پر کوئی نیکی کی ترغیب دے رہا ہے، کوئی نیکی کا کام کرنے میں آپ کو شریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر سمجھ میں آتا ہے کر لیں، نہیں آتا تو اس طرح کا بڑا بول بولنا کہ میرے بغیر یہ کام نہیں ہو رہا، یہ شاید میری بہت زیادہ ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، یہ بہت خطرے کی بات ہے. کوشش کرنی چاہیے انسان خود اپنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے. بھائی جنت میں تو ہم سب نے جانا ہے نا، ہم سب نے کوشش کرنی ہے اس کے لیے. اور آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے، تو خیر کے کاموں میں شریک ہونا، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کو لائک کرنا، اس پہ کمنٹ کرنا، اس کو آگے شیئر کرنا اور جناب لوگوں کو متوجہ کرنا، اپنے سرکل میں اس پیغام کو پہنچانا بہت آسان ہو گیا. دیکھیں یہ سیرت کا کورس چل رہا ہے، سیرت کا یہ کورس چل رہا ہے، اس پہ اتنی محنت ہو رہی ہے. آپ حضرات کے سامنے جس طرح حوالے لکھے ہوئے آ رہے ہیں، نقشے بنے ہوئے آ رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں جب تک سیرت نہیں آئے گی مسلمانوں کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے. اب یہ ایک پیغام ہے، اب یہ درد جتنا جلدی ہم سب کے سینے میں جو یہ بات سن رہا ہے ہمارے سینے میں آ جائے گا، اور ہر آدمی یہ کوشش کرے گا کہ بھئی آج کے بعد میں نے سیرت کی دعوت دینی ہے، میں نے سیرت کا داعی بننا ہے. جو مجھے ملے گا میں اس کو کہوں گا بھئی سیرت سنیں، سیرت پڑھیں، سیرت کو سمجھیں، سیرت کو اپنائیں. کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کسی کو دعوت نہیں دے سکتے، اتنا کام تو کر سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو اٹھا کے شیئر کر دیں، کسی گروپ میں اس کا لنک بھیج دیں، کسی دوست کو بتا دیں. اگر اتنا بھی کوئی آدمی خیر کا کام نہیں کر سکتا، وہ دنیا میں جناب امت میں انقلاب کی باتیں کرتا ہے یا سمجھتا ہے کہ امت میں کوئی بہت زیادہ بہتری اور تبدیلی آ جائے گی، تو یہ تو یعنی بلا وجہ کی ایک خام خیالی ہے، خوش فہمی ہے جو ہم نے پالی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، خیر کا کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کے اندر ہم اپنا حصہ ضرور شامل کریں. اچھا چونکہ یہ بات بیت اللہ کی تعمیر کی چل رہی ہے، تو اسی میں ایک اہم میسج جو ہمیں ملتا ہے، اسی سے متعلق ایک حدیث ہے بیت اللہ کی تعمیر سے متعلق، وہ میں چاہتا ہوں یہاں پہ ذکر کروں تاکہ اس سے ہمارے لیے جو پیغام ہے اس میں وہ بھی ہمیں ملے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بجاہلیت لامرت بالبیت فہدم فادخلت فیہ ما اخرج منہ الزقته بالارض وجعلت له بابین بابا شرقیا و بابا غربیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ اگر تیری قوم ابھی جاہلیت سے نکل کر نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کے بارے میں حکم دیتا کہ اس کو شہید کر دیا جائے، اور پھر اس میں بیت اللہ کا وہ حصہ بھی شامل کر دوں جو بیت اللہ کے اندر پہلے شامل تھا اور بعد میں نکال دیا گیا، اور اس کو میں زمین سے ملا دوں، یہ جو اونچائی ہے دروازے کی اس کو زمین سے ملا دوں، اس کے 2 دروازے بناؤں اور ان کو اسی بیت اللہ کو اسی بنیاد پر دوبارہ اٹھاؤں جس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. لیکن یہ کام میں اس لیے نہیں کرتا کہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ سوچنے لگیں کہ یار یہ تو پیغمبر ہیں، یہ تو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے گھر کو کیوں شہید کر رہے ہیں، تو کہیں ان کے درمیان کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے، کوئی غلط فہمیاں جنم نہ لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں چاہتے ہوئے بھی اس وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا کہ لوگوں کے اندر کوئی فتنہ و فساد پیدا نہ ہو جائے. اب اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کام کو ہم نیکی کا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں، مستحب کام سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نیکی کے کام سے معاشرے میں اجتماعیت کو، یونٹی کو، اتحاد اور اتفاق کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہو رہا ہوتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. جب کوئی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، پروپیگنڈا، افواہیں، یہ چیزیں جب معاشرے میں پھیلنا شروع ہوتی ہیں یہ قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں. آج ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو فیک نیوز ہیں، جو غلط خبریں ہیں، جو پروپیگنڈے ہیں، جو افواہیں اتنی کثرت سے پھیلائے جا رہے ہیں اور ہم لوگ بنا تحقیق چیزوں کو آگے شیئر کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جو بھی آدمی بلا تحقیق کوئی بات شیئر کر رہا ہے وہ اس فساد کا حصہ ہے اور قیامت کے دن اس کو اس کا جواب دینا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے بیت اللہ کی تعمیر چھوڑ دی کہ بھائی کہیں لوگوں میں فتنہ و فساد پیدا نہ ہو، ایک نیک کام چھوڑ دیا. تو آپ اگر بلا تحقیق کوئی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں تو آپ یہ تو چھوڑ سکتے ہیں نا کہ بھائی آئندہ کے بعد کوئی بات
چاہے وہ آپ کے شدید ترین دشمن کی خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، لیکن جب تک آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ بات سچ ہے یا غلط ہے، اس وقت تک اس کو شیئر نہ کریں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ملک کے خلاف بھی اور جناب اپنے قوم کے خلاف بھی، اور یعنی طرح طرح کی چیزیں ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، حدیث کے نام پہ بہت ساری چیزیں شیئر کر رہے ہیں جو حدیث ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کسی خبر کا، کسی چیز کے بارے میں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے دینی طبقے میں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، بھئی کسی عالم کو مار دیا، فلاں عالم کا انتقال ہو گیا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھے کوئی 50 دفعہ تو لوگوں نے مارا ہے فیس بک پہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب پچھلے دنوں مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکات ان کی خبر کوئی 4-5 دفعہ لوگوں نے چلائی، ان کا انتقال ہو گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کتنی خبریں چلی، یہ تو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو فیک نیوز بن رہی ہوتی ہیں، وہ چاہے پاکستان کے بارے میں ہو، پاکستانی اداروں کے بارے میں ہو، کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں ہو، کسی سیاسی رہنما کے بارے میں ہو، کسی سرکاری آفیسر کے بارے میں ہو، کسی پولیس والے کے بارے میں ہو، کسی مولوی مفتی کے بارے میں ہو، کسی مدرسے کے بارے میں ہو، کسی اسکول کالج یونیورسٹی کے بارے میں ہو، ہم تو ثواب سمجھ کے، وہ کہتے ہیں نا شیطان آپ کو شیئر کرنے سے روکے گا، بھائی شیطان شیئر کرنے سے نہیں روکے گا، شیطان ہی شیئر کروا رہا ہے آپ سے۔ بہت سے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگر عاشق رسول ہیں تو اس پوسٹ کو آپ ضرور شیئر کریں گے۔ اب لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس پوسٹ کو میں شیئر نہیں کروں تو کیا میں عاشق رسول نہیں ہوں گا؟ کیا تماشا بنا دیا ہے ہم نے دین کا، عشق رسول کا۔ اب یہ ایک معیار رہ گیا ہے کہ جب تک آپ کوئی فیس بک کی پوسٹ شیئر نہیں کریں گے تو آپ عاشق رسول نہیں ہوں گے۔ آپ نے پوسٹ شیئر کر دی تو آپ عاشق ڈکلیئر ہو گئے۔ اللہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال کرے گا کہ فیس بک پہ پوسٹ شیئر کی تھی یا نہیں، حالانکہ ہم اس کی تحقیق ہی نہیں کہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں، ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو نفرت میں ساری حدوں کو پھلانگ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے غالباً، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک یوما ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما۔ جس سے محبت کرنی ہے لمٹ میں رہ کے، جس سے بغض رکھنا ہے لمٹ میں رہ کے، اس لیے کہ جس سے محبت ہے ہو سکتا ہے کسی دن وہ دشمن بن جائے، اور جو دشمن ہے ہو سکتا ہے کسی دن وہ دوست بن جائے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر چھوڑ رہے ہیں کہ کہیں قوم میں فساد پیدا نہ ہو جائے۔ ہم جناب سوشل میڈیا کا اتنا بے دریغ اور غلط اور بھیانک استعمال کر رہے ہیں اور اس سے فساد پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک اس بات کا عزم ارادہ نیت کر لیں کہ جب تک آئندہ کے بعد مجھے کسی بھی معاملے میں تحقیق نہیں ہوگی میں اس پہ اپنی زبان نہیں کھولوں گا۔ ہم کس طرح لوگوں پہ جا کے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی پوسٹوں پہ جا کے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں معاملہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس کا ہم نے قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک لفظ نکالتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ یار ایک بات ہی میں نے کر دی، نارمل سی چیز، روٹین کی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اتنا خطرناک گناہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 70 درجے نیچے اس کی وجہ سے جہنم میں گرا دیتے ہیں، اتنا بڑا وہ گناہ ہوتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ایک بات، سوشل میڈیا کے ذریعے جو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ کہ وہ علمی مسائل، وہ اختلافی مسائل جو درسگاہ کے اندر محدود رہنے چاہیے تھے، وہ لوگ جو اسپیشلی دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، 8 سال 10 سال 12 سال پڑھ رہے ہیں، وہ اختلافی مسائل ان کو تفصیل سے پڑھائے جاتے ہیں، ان کو سکھائے جاتے ہیں، وہ سارے مسائل اب سوشل میڈیا کی زینت بن رہے ہیں۔ اور جناب ایک کلپ ریکارڈ ہوتا ہے، پھر اس کا جواب، پھر اس کا جواب، پھر اس کا جواب، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو پیدا کیا ہے، جو نام نہاد سو کالڈ ریلیجیس اسکالر، مذہبی اسکالر، جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں، کسی دوسرے بیک گراؤنڈ سے آ کے دین کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک عالم کو چیلنج کریں گے، دوسرے عالم کو چیلنج کریں گے، اور اسی طرح مختلف مسالک کے میں ایسے علماء یا ایسے خطباء یا ایسے ذاکرین موجود ہیں جو بلا تحقیق صرف اپنے جناب ریٹنگ کے لیے، رینکنگ کے لیے، ویوز کے لیے ساری حرکتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کی اٹریکشن لیں، لوگوں کی توجہ لیں۔ اور مجھے حد درجے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہماری قوم کو دیکھنے ہی اختلافی مسائل ہیں۔ مجھے اس کا بارہا تجربہ ہوا ہے۔ مجھے کئی لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ یہ کریں، آپ اس اختلافی مسئلے پہ کلپ ریکارڈ کروائیں، آپ جناب فلاں کا جواب دے دیں، آپ لطیفے، مختلف قسم کی مجھے لوگ وہ دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ویوز ملے۔ میں کہتا ہوں بھائی میں نے دین کی بات کرنی ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ دین کی بات کیسے کی جاتی، کسی نے سننا ہے تو ٹھیک، نہیں سنے گا تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ بھائی تم نے یہ بلا تحقیق اس میں بات کیوں نہیں کی تھی تاکہ ویوز آ جائیں، اللہ مجھ سے پوچھے گا نہیں، بلکہ اگر کروں گا اللہ مجھے پکڑے گا اس وقت۔
جتنے کوئی اس طرح کے مسائل ہیں جی، مجھ سے جیسے سوال جواب کا ہمارا سیشن ہوتا ہے، کسی نے کوئی اختلافی مسئلہ پوچھ لیا، میں نے اس کا جواب دے دیا، اس ویڈیو کے ہمارے جو ویوز ہیں وہ ملین میں جاتے ہیں. اور اگر کوئی تعمیری بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی مثبت پازیٹیو بات جو معاشرے میں کوئی بہتری لا سکتی ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ہم یہ جو اس طرح کے خطبہ اور اس طرح کے جو اسکالر ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے کہ فساد پھیلائے جا رہے ہیں دین کے نام پر، اختلاف کو مزید ہوا دیتے جا رہے ہیں، اور دوسرا ہماری عوام کہاں پہ کھڑی ہے، وہ سیرت سے کتنا دور ہیں اور یہ سیرت سے کتنا دور ہیں، اور نعرے ہمارے سنیں تو سبحان اللہ. تو یہ وہ ساری چیزیں جس کا تعلق درسگاہ کے اندر ہے. بھائی جو سائنسدان ہوتا ہے وہ اندر جا کے خون پہ بھی ریسرچ کر رہا ہوگا، وہ گندگی پہ بھی ریسرچ کر رہا ہوگا، وہ کیڑے پہ بھی ریسرچ کر رہا ہوگا، جس کا کوئی کام ہے ریسرچ کر رہا ہے، وہ باہر آ کے تو یہ ساری حرکتیں وہ نہیں کرتا نا کہ بھئی یہ کیڑے میں کیا ہے، فلاں میں کیا ہے، فلاں میں کیا ہے. وہ اس کا ایک ریسرچ تھا جو وہ کر رہا تھا. تو جو اندر ایک ریسرچ کرنے کی چیز ہے اس کو عوام کے سامنے پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا عوام کی اتنی ذہنی سطح ہے کہ وہ ہر علمی بات کو اس لیول پہ جا کے سمجھ سکے جس لیول پہ جا کے کوئی عالم دین، کوئی مفتی اس چیز کو سمجھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کو اس چیز کی سینس نہیں ہے، اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے، اور ہماری جو ویورز ہیں، جو ہماری عوام ہے، ان کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ بھائی جو پازیٹیو کام معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو پروموٹ کریں، اس کے ساتھ جڑیں، تو جو نیگیٹیوٹی ہے یہ خود بخود کم ہوتی چلی جائے گی. اچھا ایک بات یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کوئی فرض کام چھوڑ دینا یا کوئی حرام کام کر دینا، یہ تو شریعت میں ہرگز جائے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا لوگ مجھے کہیں گے یار یہ ملا بن گیا. یا وہ روزے رکھ رہا ہے، یہ جناب وہ شراب پیتا تھا، شراب سے توبہ کر لی، یا زنا کرتا تھا، زنا سے توبہ کر لی، کوئی بھی گناہ کا کام ہے. اب وہ کہتا ہے کہ یار اگر میں کروں گا تو لوگ بولیں گے یار یہ ملا ہو گیا، فلاں فلاں، لوگوں کے تانوں کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ تو فضول بات ہے. یہ جو میں ساری بات عرض کر رہا ہوں یہ اس بارے میں کہ ایک چیز ہے جو جائز حدود میں آتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی آدمی اس کو بہتر یا مستحب سمجھتا ہے کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کا پرسپشن اس طرح کسی کام کے بارے میں بنا ہوا ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی اپنی نیت ٹھیک ہے. تو میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں. اب مثال کے طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں سیرت کی دعوت دیں، آپ کہیں میں سیرت کی دعوت دوں گا تو لوگ مجھے سمجھیں گے یہ ملا ہو گیا ہے، مولوی بن گیا ہے، پتہ نہیں کسی مولوی نے اس کو بہکا دیا ہے، پہلے تو بہت سمجھدار وغیرہ، اس طرح کی باتیں کریں گے. نہیں میں تو سیرت نہیں پڑھتا، نہ میں سیرت. بھائی یہ تو پڑھنا آپ پہ لازم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ اس چیز کی بات ہو رہی کہ کوئی ایسا کام جو جائز ہے، زیادہ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ مستحب ہے، لیکن معاشرے میں، سوسائٹی میں ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس موضوع پہ میں بات کروں گا تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا. تو شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ اجتماعیت کو ترجیح دیں، اس کو پریفرنسز دیں، اس کو بچائیں، اجتماعیت کو، یونٹی کو، اتفاق اور اتحاد کو، اپنے اس جائز اور مستحب جس کو آپ سمجھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی اس طرح کی لا علمی کی وجہ سے ایسے کسی جائز یا ایسے کسی کام کو جس کو ایک آدمی مستحب سمجھ رہا ہے، دوسرا آدمی اس کو اپنی لا علمی کی وجہ سے غلط سمجھ رہا ہو، تو اس غلط سمجھنے میں وہ معذور ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا. تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ معاملہ فرض، واجب، حلال، حرام والے مسائل میں نہیں ہے. ہر وہ مسئلہ جس میں شریعت آپ کو آپشن دیتی ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں اجتماعیت بچے، جس میں یونٹی بچے، جس میں امت میں انتشار، افتراق اور فساد کم سے کم. یہ بات چونکہ بیت اللہ کے حوالے سے چل رہی ہے تو ایک عموماً ایک اعتراض کیا جاتا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے حوالے سے یا اس کا طواف کرنے کے حوالے سے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب بھی ساتھ ہی دے دوں تاکہ یہ بات بھی ذہن میں کلیئر ہو جائے. بعض اوقات جو مشرک ہیں یا بت پرست ہیں یا غیر مسلم ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم جب مورتیوں کی یا بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو تم اس کو ناجائز کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ بھئی یہ شرک ہے، تم بھی تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، تم بھی تو بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہو، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ تو بعض اوقات اس سے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بعض مسلمان کنفیوز ہو بھی جاتے ہیں. تو دیکھیں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم بیت اللہ کو معبود نہیں سمجھتے. ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہی وجہ ہے کہ ہم کسی مسجد کا طواف نہیں کرتے، کسی مسجد کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے. اور بیت اللہ سے پہلے بھی جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا تو ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے.
جب وہ تبدیل ہو گیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جب یہ حکم آیا کہ اب مسجد حرام بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ہم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی ایک علامت ہے۔ دیکھیں ساری دنیا میں، آپ جانتے ہیں دنیا گول ہے تو ساری دنیا میں لوگ رہتے ہیں، اب کسی نہ کسی طرف رخ کر کے تو عبادت کرنی تھی۔ اب اگر آزاد چھوڑ دیا جاتا تو ظاہر ہے ایک آدمی یہاں رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، ایک یہ، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک قبلہ ہو، ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تاکہ امت میں ایک اتحاد اور یونٹی ہو، جو بات میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتاتا آ رہا ہوں۔ تو ایک یونٹی کی ایک علامت ہے کہ بھئی یہ سارے ایک ہی مذہب کو، ایک ہی دین کو، ایک ہی سسٹم کو ماننے والے اور ایک ہی قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو یہ توحید کی، وحدانیت کی ایک علامت ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں جیسے مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے، اس کو اگر اس کپڑے پہ کوئی پاؤں رکھے، اس کو کوئی جلائے تو مسئلہ تو نہیں ہے نا کسی کو کوئی، لیکن اسی کپڑے سے آپ کسی ملک کا جھنڈا بنا لیں، پھر اگر آپ اس پہ پاؤں رکھیں گے تو اس کو توہین سمجھا جائے گا، یا آپ اس کو جلائیں گے۔ اگر کپڑے سے کسی نے جھنڈا بنا لیا، اب اگر اس کپڑے کو کوئی جلاتا ہے تو اس کو اس ملک کی توہین سمجھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اس ملک کے رہنے والے اس کپڑے کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ جو پرچم، جو اس کپڑے کا ٹکڑا ہے، کیا اس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا اس کو پوچھتے ہیں؟ کیا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ یہ کپڑا اس سے پہلے بھی کپڑا تھا اور اس کے بعد بھی کپڑا ہے، لیکن اب یہ ایک ملک کی علامت بن چکا ہے، اس لیے اس کو ایک رسپیکٹ اور احترام دیا جاتا ہے۔ بیت اللہ بھی پتھر کی دیواریں ہیں، لیکن اس کو احترام اور رسپیکٹ کیوں ملی؟ کہ اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا، تو اس کو ایک رسپیکٹ اور ایک احترام حاصل ہو گیا جو دنیا میں کسی اور مقام کو حاصل نہیں ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں مشہور قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دیا کرتے تھے تو باقاعدہ فرماتے تھے کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میں کبھی تجھے نہ چومتا۔ اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے رسول تیرا بوسہ لے رہے، میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ اس لیے نہیں دیتے کہ ہم حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، بیت اللہ کے گرد ہم چکر طواف اس لیے نہیں کرتے کہ ہم بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سب ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھا وہاں کرتے تھے۔ یہاں کا حکم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے بیت اللہ، تیری شان کتنی بلند ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، لیکن ایک مسلمان کا قتل اللہ کی نظر میں تیرے منہدم کیے جانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ کی نظر میں ایک مسلمان کی رسپیکٹ اتنی زیادہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جن بتوں کی آپ عبادت کرتے ہیں، کیا ان بتوں کے مقابلے میں ایک انسان کی رسپیکٹ زیادہ ہے یا بتوں کی رسپیکٹ زیادہ ہے؟ بتوں کا احترام زیادہ ہے یا انسان کا احترام زیادہ ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ، ساری دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے قتل ہونے کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ایک مسلمان کا قتل ہو جانا بہت بڑا جرم ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ بیت اللہ کی مسلمان عبادت نہیں کرتے، اور اس کی ایک اور علامت کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کئی مرتبہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دی ہے۔ آپ جانتے ہیں آج بھی جب بیت اللہ کا غلاف تبدیل ہوتا ہے تو لوگ بیت اللہ پہ چڑھتے ہیں، بیت اللہ کا غلاف تبدیل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دور میں صحابہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے، انہوں نے اذان دی ہے۔ تو کیا آپ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں آپ بھی ان کے سر پہ چڑھ کے کوئی بات کر سکتے ہیں، ان کے سر پہ چڑھ کے کوئی اعلان کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہے۔ تو اگر آپ کو دکھنے میں کوئی کام ایسا ایک جیسا لگ رہا ہے تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو اگر دکھنے میں کوئی کام ایک جیسا لگ رہا ہو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ دونوں کام ایک جیسے ہیں۔ اصل پروسیس کو دیکھا جاتا ہے، نیت کو دیکھا جاتا ہے، عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ایک آدمی اللہ کا نام لے کے بکرا ذبح کرتا ہے، ایک آدمی بت کے نام پہ بکرا ذبح کرتا ہے، یہ بھی ذبح ہو رہا ہے، وہ بھی ذبح ہو رہا ہے، اس کا بھی خون نکل رہا ہے، اس کا بھی خون نکل رہا ہے، یہ حلال ہے وہ حرام ہے؟ کوئی کہے کہ بھئی اس کا بھی خون نکلا ہے، اس کا بھی خون نکلا ہے، اس کا بھی گوشت ہے، اس کا بھی گوشت ہے، یہ حلال ہی حرام کیوں؟ نتیجہ تو ایک ہی جیسا ہے، نتیجہ ایک جیسا ہے، پروسیس الگ ہے، نیت الگ ہے، عمل الگ ہے۔
تو اب نتیجہ ایک ہونے کی وجہ سے وہ عمل ایک نہیں ہو جائے گا. دنیا میں یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ اگر کسی عمل کا نتیجہ آپ کو ایک مل رہا ہے تو آپ کہیں کہ دونوں کا حکم ہی ایک ہوگا. یہ کہیں پر بھی دنیا میں نہیں ہوتا. اس کی بہت ساری اور مثالیں دنیا میں دی جا سکتی ہیں. اس لیے مسلمانوں کو کسی مشرک کی طرف سے یا کسی بت پرست کی طرف سے یہ کہنا کہ بھائی یہ بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بات بالکل خلاف عقل ہے، خلاف حقیقت ہے. اور جب ایک آدمی انکار کر رہا ہے کہ بھائی ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم بیت اللہ کی عبادت، ظاہر ہے کہ اس کو شرک سمجھتے ہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہیں، بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی، ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہو گیا. اللہ کی طرف تو کسی کم سے کم ترین کسی چیز کی نسبت بھی ہو جائے ہمارے لیے وہ بھی سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا سرما ہے. تو بیت اللہ تو پھر اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. تو یہ اس کے اصل رسپیکٹ اور احترام کی وجہ ہے. بہرحال آج کا جو ہمارا درس تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیت اللہ کے دور میں جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، آپ کا اس میں کردار کیا تھا، آپ کی شہرت معاشرے میں کیا تھی، آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ ہماری شہرت بھی دنیا میں صادق اور امین کے نام سے ہونی چاہیے. پھر آپ نے جس سمجھداری سے فیصلہ کیا، ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمان کو، نیک آدمی کو، بزرگ کو، اللہ والے کو سمجھدار ہونا چاہیے. اسپیشلی مسلم لیڈر، مسلمانوں کی قیادت کرنے والے آدمی کو سمجھدار، بصیرت اور فراست والا ہونا چاہیے. بے وقوفی کو دین کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اجتماعیت کا خیال رکھا کہ سب کو شریک کیا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرٹ کی کتنی اہمیت ہے. اور اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خیر کے کام میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کرنا یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. اور اسی سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر نہیں کی حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر، صرف اس وجہ سے کہ معاشرے میں فساد پیدا نہ ہو. ہمارے لیے بہت اہم میسج ہے کہ ہم آئندہ کے لیے آج سے یہ عزم کریں کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ اگرچہ وہ کام جائز ہو یا میں اس کو مستحب سمجھتا ہوں لیکن اس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی فساد یا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، میں ایسے کام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، سننے، سنانے اور آگے پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.